کسی غیر مسلم نے اگر آپ سے سوال کر دیا اور اس شرط پر سوال کیا کہ اگر آپ جواب دے دو گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اگر آپ جواب دے دو گے میں مسلمان بن جاؤں گا، اس شرط کے ساتھ اگر آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قرآن میں کتنے سورتیں ہیں، کتنی سورت ہے آپ کے قرآن میں؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر دے تو جواب دے پائیے گا آپ؟ شرط رکھا ہے کہ آپ اگر یہ سوال کا جواب دے دیجیے گا تو میں مسلمان بن جاؤں گا، اس سوال کا جواب دے دیجیے گا میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، اس سوال کا جواب دے دیجیے گا تو میں آپ کا بھائی بن جاؤں گا۔ شرط یہ رکھا ہے، اور یہ شرط رکھ کر کے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتا دو کہ آپ کے جو قرآن ہے اس قرآن مقدس میں کتنے سورے ہیں؟ بتا پائیں گے کون؟ واٹس ایپ کے بارے میں پوچھ لیں گے تو بتا دیجیے گا، فیس بک کے بارے میں پوچھیں تو پڑھ کے بتا دیجیے گا، انٹرنیٹ کے بارے میں پوچھیں گے تو پڑھ کے بتا دیجیے گا، بتائیے گے؟ لیکن ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ایک آدمی اسلام میں آنا چاہتا ہے، ایک آدمی آپ کے بھائی بننا چاہتا ہے، ایک آدمی آپ کے اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، اور شرط یہ رکھا ہے اگر تم نے بتا دیا کہ 30 پارہ قرآن میں کتنے سورے ہیں، اگر تم نے بتا دیا تو میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا، یہ شرط رکھا ہے۔ تو اب بولو میرے بھائیو، ایمان سے بتانا، آپ کے پاس تو مدرسہ جانے کی فرصت ہے نہیں، رات بھر ٹپ ٹاپ کرنے کی فرصت ہے آپ کو مدرسہ جانے کی فرصت نہیں، آپ کو دین سیکھنے کی فرصت نہیں، آپ کو قرآن کے بارے میں سمجھنے کی فرصت نہیں، اللہ اور رسول کے بارے میں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی فرصت نہیں، تو آپ سیکھیں گے کہاں؟ سیکھیں گے آپ؟ غیر مسلم چیلنج کیا ہے آپ کو، اور وہ آپ کے مذہب میں آنا چاہتا ہے، اور مذہب میں آنا چاہتا ہے مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی بھی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان اور ایمان والا بنا دیا تو اللہ نے چاہا تو قیامت کے میدان میں آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، کیونکہ اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا آپ نے کہ ایک غیر کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، ایک دوسرے کو آپ نے اسلام میں داخل کیا۔ جانتے ہیں اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا انعام کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا انعام ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس انعام کو اگر دے دے تو آپ کو سنبھالنے کی ہمت آپ کے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اس میں اور اتنا بڑا انعام ہے، مگر وہ مسلم بنائیں گے کیسے؟ آپ وہ تو شرط رکھ دیا ہے۔ اگر آپ بتا دو کہ تمہارے قرآن میں کتنے سورے، وہ اپنے بائبل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، اپنے رامائن کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، اپنے گیتا کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، اپنے دھارمک اور مذہبی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، آپ سے آپ ہی کی کتاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آپ سے آپ ہی کے قرآن کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جو قرآن 5 بار پڑھتے ہیں آپ اسی قرآن کے بارے میں پوچھ رہا ہے آپ سے، رمضان میں جو 30 پارہ ایک ختم سنتے ہیں آپ اسی قرآن کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، پوچھ رہا ہے وہ، اور کوئی دوسرے مذہب کی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے، آپ سے آپ ہی کی کتاب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مگر آپ کو معلوم نہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ جہاں معلوم کرنا تھا وہاں تو کبھی گئے نہیں آپ مدرسے میں۔ اور دوسری بات، دوسرا طریقہ معلوم کرنے کا یہ ہے کہ جہاں علماء کرام دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں پر ذرا سا بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اور علامہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں اس کو اگر ہم دل سے سنیں
تو پھر ہم کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. مگر بیٹھیں گے تب نا. عالم صاحب یہاں تقریر کر رہے ہیں, وہاں صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں, تفسیر بیان کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں, فرض بیان کر رہے ہیں, واجب بیان کر رہے ہیں, سنت بیان کر رہے ہیں. آپ کا جواب کیا دینا ہے قبر میں وہ بیان کر رہے ہیں. آپ کو حساب و کتاب کیسے چکانا ہے وہ جواب دے رہے ہیں. ارے آپ کی زندگی کے بارے میں ہم مولانا بول رہے ہیں, مگر آپ کو بیٹھنے کی فرصت نہیں. تو جب بیٹھیں گے ہی نہیں آپ, غور سے سنیں گے ہی نہیں آپ, تو ایک تو مدرسے میں جو تعلیم حاصل کرنا فرض تھا وہ تو کیا نہیں آپ نے. یہ تعلیم حاصل کرنا جو فرض ہے یہ فرض کب ادا کیجیے گا آپ؟ قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے رسول نے ہم پر فرض فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد کو, ہر مسلمان عورت کو علم سیکھنا فرض ہے. قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا آپ نے علم سیکھا تھا؟ اگر قیامت کے میدان میں یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے علم سیکھا تھا یا نہیں, تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہنسنے سے کام نہیں چلے گا بابو, ہنسنے سے کام نہیں چلے گا, جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ کسی آئینی گہری کا فرمان نہیں ہے, یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے. یہ زمین دھس سکتی ہے, یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے, ستارے بکھر سکتے ہیں, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, یہ سمندر سوکھ سکتا ہے, یہ پہاڑ اڑ سکتے ہیں, یہ زمین زیر و زبر ہو سکتی ہے, یہ دنیا تحس نحس ہو سکتی ہے, یہ سارا زمانہ زیر و زبر ہو سکتا ہے, یہ ساری کائنات مٹ سکتی ہے, یہ سارا زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, یہ کل کائنات مٹ سکتا ہے, مگر میرے نبی نے ایک بار جو کہہ دیا ہے وہ کبھی بھی اگر زبر کہہ دیا وہ زیر نہیں ہو سکتا, اور اگر زیر کہہ دیا تو کبھی زبر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن کا بدلا جائے گا. یہ اس نبی کا فرمان.